اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ویسے تو آج کے ویڈیو کا ٹاپک پوری انسانوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کیونکہ آپ دیکھیے اوپر ٹاپک ہی آج ویڈیو کا ہے، تھمبنیل ہے 8 سوال اور انسان، 8 سوال اور انسان، 8 کوشچن اینڈ ہیومن بینگس، آج کا ٹاپک ہی ہے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ویسے تو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، جو بھی حضرت آدم علیہ السلام اور جو بھی نہیں، سبھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا بیٹی ہیں۔ حضرت آدم اور مائی حوا کے پیٹ سے ہی سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا سارے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اسی لیے آدمی کہلاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان ہوں، ہندو، مسلم، کرسچن، یہودی، کسی مذہب کو ماننے والے ہوں، سب حضرت آدم کے اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، پہلے مسلمان، پہلے انسان، لہذا ہم سب ان کے اولاد ہیں۔ تو پوری دنیا کے لیے یہ ویڈیو ہو گیا 8 سوال اور انسان، تھمبنیل ہے، ٹاپک ہے 8 سوال اور انسان، 8 پرشن اور مانو، منشی، 8 کوشچن اینڈ ہیومن بینگس۔ لہذا عام دنیا کے لیے تو عام طریقے سے ہے، پوری دنیا کے لیے آج کا ٹاپک عام طریقے سے ہے، یعنی جنرل طریقے سے ہے۔ لیکن جن لوگوں نے، ہم لوگ بنا اپلیکیشن دیے ہوئے، اللہ رب العزت نے، اللہ کا کرم ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خاندانی مسلمان بنا دیا، یا اسلام سے سرفراز کر دیا، اسلام کی دولت دے دی، اور ہم نے شہادت دے دی اللہ کی اور اس کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس طرح؟ اس طرح، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اب کچھ بچا نہیں، اب ہمارے اور آپ کے لیے کسی کے لیے کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے رسول، نبی، اور پہلے انسان اور پہلے مسلمان، وہاں سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت کے آخری انسانوں تک، ہر انسان، کسی زمانے میں لوگ کہتے ہیں 2000 سال کی عمر ہوتی تھی انسانوں کی، پھر دھیرے دھیرے گھٹتے گھٹتے 1500 سال ہو گئی، پھر 1200 سال ہو گئی، پھر 1000 سال ہو گئی، پھر 800 سال ہو گئی، پھر 500 سال ہو گئی، دھیرے دھیرے آج ہم سب کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ 140 سال میکسیمم، پوری دنیا میں اگر کوئی زیادہ جیتا ہے تو 140 سال، ورنہ 100 سال بھی اب ہم لوگ نہیں جی پاتے ہیں۔ یعنی 2000 سال سے، تاریخ اگر پڑھیں اتہاس، تو 2000 سال سے انسانوں کی زندگی دھیرے دھیرے نیچے آئی، 2000 سال سے نیچے آئی، 1500، 1200، 1100، 800، 600، 500، اس طرح سے آج 100 سال بھی پکڑ لیں آپ۔ لیکن چاہے کئی ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے نوح علیہ السلام کا زمانہ رہا ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رہا ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ رہا ہو، ہر زمانے کے انسان اور آج کے انسان، چاہے قیامت تک آخری مرد عورت جو بھی انسان اس دنیا میں رہیں گے، ان سب کا ہمارے قرآن اور حدیث کے مجموعے کے مطابق، شریعت اسلام کے فلسفہ اور گائیڈ لائنز کے مطابق صرف 8 سوال کی تیاری کرنا ہے زندگی میں۔ اسی لیے میں نے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل بنایا ہے 8 سوال اور انسان، صرف 8 سوال، 5 انگلیاں اس ہاتھ کی اور 3 انگلیاں یہاں کی۔ یہ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی، کسی کو الٹا الٹا دکھتا ہے تو ان کا الگ معاملہ ہے، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ۔ 5 سوال اس ہاتھ کی، یعنی 5 انگلیاں دہنے ہاتھ کی اور 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی، 8 سوال۔ وہ الگ بات ہے، یہ 3 سوال قبر میں ہیں اور 5 سوال مرنے کے بعد حشر میں ہیں۔ مرنے کے بعد دونوں ہیں، مرنے کے بعد یہ 3 سوال، مرنے کے بعد قبر کے 3 سوال اور آخرت کے 5 سوال۔ 8 سوال کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو
چاہے وہ کہیں رہتا ہو، سعودی عرب رہتا ہو، چائنا رہتا ہو، امریکہ رہتا ہو، ہندوستان رہتا ہو، پاکستان رہتا ہو، ہر زمانے کے مردوں و عورتوں کو اور آج کے زمانے کے سارے مرد و عورتوں کو اس 8 سوال کا تیاری کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے میں نے کہا 1000 سال کی بھی زندگی ہوتی تھی، آج 100 سال، 80 سال یا 50 سال میں بہت لوگ چلے جا رہے ہیں دنیا سے۔ لہٰذا اللہ کرے ہم اور آپ اس وقت الحمدللہ زندہ ہیں، ہوشیار ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کا فرمان قرآن، جسے ہم سب کا مسلمانوں کا ہے سنویدھان، کانسٹیٹیوشن آف ہیومن لائف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی، عملی ساری احادیث کریمہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں۔ لہٰذا 8 سوال اور انسان کی جو ٹاپک ہے آپ نے اوپر دیکھ لیا، 8 سوال اور انسان، 8 کوشچن اینڈ ہیومن بینگس، اس کو ہندی میں کہہ لیں 8 پرشن اور منشیہ، ہم لوگ منشیہ ہیں۔ لہٰذا 8 سوال کا جواب کی تیاری کرنا ہوگا، اور جو آدمی ہوشیار ہے وہ کرے گا۔ اب 3 سوال مرنے کے بعد قبر کے 3 سوال، من ربکا، من دینکا، من نبیکا۔ من ربکا، فرشتے آ کے پوچھیں گے ہم سے، آپ سے، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو ہم کو جواب دینا پڑے گا میرا رب اللہ ہے۔ من دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ تو ہم کو جواب دینا پڑے گا میرا دین اسلام ہے۔ من نبیکا، تیرے نبی کون ہیں؟ تو ہم کو آپ کو جواب دینا پڑے گا ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ تو بہت آسان ہے، یاد کر لیں گے، بتا دیں گے۔ وہاں یاد سے کام چلے گا نہیں۔ ہر مرد عورت کے مرنے کے بعد، چاہے وہ بنگالی ہو، مراٹھی ہو، تیلگو بولتا ہو، ہمارا آپ کا سب کا مرنے کے بعد فوراً زبان عربی ہو جائے گی۔ ہم عربی سمجھنا بھی لگیں گے، عربی بولنے بھی لگیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت، مرنے کے بعد عربی میں سب پوچھا جائے گا اور عربی میں ہم لوگ جواب بھی دینے لگیں۔ لیکن جس پہ آپ زندگی بھر رہے ہیں، زندگی جیسے گزارے ہیں، تب آپ جواب دے پائیں گے۔ نہیں تو آج ایسے یاد کر لیجیے، بڑا آسان ہے۔ من رب کا، میرا رب تو اللہ ہے۔ من دین کا، میرا دین اسلام ہے۔ من نبی کا، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ قرآن حدیث کے مطابق زندگی جب گزاریں گے تب یہ جواب دے پائیں گے ہم اور آپ۔ کان کھول کے سن لیں۔ لہٰذا 3 سوال قبر کے ہو گئے، من رب کا، من دین کا، من نبی کا۔ اب اس کے بعد 5 سوال حشر کے، جب ہم اور آپ مر جائیں گے اور دور برزخ کہتے ہیں قبر کی زندگی کو، دور برزخ ختم ہو جائے گا، تب آخرت کا جب فائنل قیامت آئے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اور سوال اور جواب پوچھیں گے، تو وہاں آخرت میں 5 سوال ہوں گے۔ ان میں سے پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری؟ 50 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال، پہلے والی امتیوں کے 1000 سال، 500 سال، آج مان لیجیے کوئی آدمی 80 سال میں مر گیا، تو 80 سال کی پوری زندگی کہاں گزاری؟ آپ کو جواب بھی دینا ہی، ہم سب کو جواب بھی دینا پڑے گا، اور ہمارے نام اعمال میں سب درج ہوگا، نیکی و برائی سب، پوری زندگی کی۔ تو زندگی کہاں گزاری؟ اب زندگی میں سے پھر ایک دوسرا سوال نکلے گا۔ دوسرا سوال، زندگی میں سے جوانی والا پیریڈ کہاں گزارا؟ جوانی میں سے، مان لو آج کے زمانے میں نارمل ایسی پکڑ لیجئے کہ 60 سال کی زندگی ہوتی ہے، تو 20 سال بچپنا، 20 سال جوانی، 20 سال بڑھاپا۔ تو 20 سال سے لے کے جو 40 سال کی زندگی ہے وہ جوانی والی، اس کی الگ سے کوشچن ہے۔ تو 5 سوال حشر کے کیا ہے؟ پہلا سوال، پوری زندگی کہاں گزاری، کس اعتبار سے، لوگوں سے پیار محبت سے جیا یا لوگوں کو گالیاں دیا، چوری بدماشی کیا یا لوگوں کی مدد کیا، دعائیں کیا، نماز پڑھا، اللہ کے حکم پہ چلا، نبی کی سنت پہ چلا، یا باغی ہو کے زندگی گزارا، نہ اللہ کی بات مانا، نہ نبی کی سنت پڑھا؟ تو اس کا جواب دینا ہوگا ہم کو، آپ کو۔ نمبر 2، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کے مطلب جوانی کے وقت انسان کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے، تو طاقت جب ہوتی ہے تو اس سے کسی کو مار بھی سکتا ہے، ستا بھی سکتا ہے، کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹ سکتا ہے، کسی کا قتل کر سکتا ہے، چوری ڈکیتی کر سکتا ہے۔ تو وہ تو جہنم والا راستہ ہے، یہ سب کام جو کرے گا۔ اور اسی جوانی میں اللہ کے سامنے عبادت کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، غریبوں کی مدد کرے،
बेसहारों का सहारा बने, किसी भी रोते हुए को उसके आंसू पोंछने की कोशिश करे, वगैरह वगैरह, हलाल कमाई करे, मेहनत करे, मतलब अल्लाह की बात माने, नबी की बात सुन्नतों पे अमल करे। यहाँ तक कि एक हदीस आती है जिस हदीस का मफहूम है कि जवानी का एक सजदा अल्लाह को बुढ़ापे के 70 सजदों से बेहतर माना जाता है। जवानी का एक सजदा अल्लाह के सामने बुढ़ापे के 70 सजदों से अफजल है, क्योंकि जवानी में आपका दोनों कर सकते हैं। तो जो अल्लाह की बात मानेगा और नबी के सुन्नत पे जवानी गुजारेगा तो वो दूसरे सवाल का भी जवाब ले जाएगा, इसके खिलाफ जाएगा, गया जहन्नम में। तीसरा सवाल जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो, आप लोग बड़ी वीडियो देखते नहीं हैं। तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया? माल कमाने के लिए हमारे इस्लाम में हलाल और हराम की तमीज़ है, जैसा चाहे वैसा नहीं हो सकता। गैर लोग तो बस उनको मेक द मनी एनी हाउ एनी कॉस्ट, उनका तो अलग मामला है। लेकिन हमारे यहाँ हलाल कमाई करना है, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, हलाल। किसी का दिल दुखा के, किसी का हक मार के, किसी को चीटिंग करके, किसी को धोखा दे के कमाई नहीं करना है। तो हलाल तरीके से माल कमाया। माल कहाँ से कमाया? जबकि सब नामे आमाल में दर्ज रहेगा, फिर भी पूछा जाएगा। अब उसी माल में से फिर चौथा सवाल निकला कि माल जो कमाया, मान लीजिए किसी को अल्लाह ने हलाल तरीके से करोड़ों अरबों रुपया दे दिया, तो खर्चा कहाँ किया? क्योंकि खर्चा भी आपको ऐसी नहीं कर सकते। इस्लाम में आने के बाद हमारी नाकें नथी हुई हैं, जैसे तैसे हम कमा भी नहीं सकते, और अल्लाह ने अपना फजल किया, करोड़ों अरबों रुपया हमको दे दिया, तो जैसे तैसे हम खर्च भी नहीं कर सकते। तो जो चाहें सोना चांदी शराब कबाब, ना, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जब आपको अल्लाह ने दे दिया तो आप अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने बीवी बच्चों पे खर्च कीजिए, और आप अपने रिश्तेदारों पे खर्च कीजिए, यतीम बच्चों पे खर्च कीजिए, बेवा औरतों पे खर्च कीजिए, अड़ोसी पड़ोसी चाहे हिंदू और काफिर ना हो, काफिर क्यों ना हो, सबके ऊपर खर्च कीजिए। ये सबका हक है। इसके आगे वीडियो जा चुका है हकूकुल इबाद का और मीरास का, आप लोग देख लें। सबका हक है, बीवी का, बच्चे का, माँ बाप का, घर के लोगों का, भाइयों का, बहनों का, फूफियों का, रिश्तेदारों का, अपने ददिहाल का, ननिहाल का, ससुराल का, सड़हुआन का, उसके साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी चाहे काफिर क्यों ना हो, उनका भी हक है। सब पे खर्च कीजिए, मस्जिद बनवाइए, मदरसे बनवाइए, यतीम बच्चों की पढ़ाई कराइए, वगैरह वगैरह। लोग बीमार हैं उनकी दवाइयाँ कराइए, भूखे को खाना खिलाइए, नंगे को कपड़ा पहनाइए, ये अच्छा काम है। तो माल कहाँ से कमाया? माल कहाँ पे खर्च किया? अगर अच्छे रास्ते पे आपने खर्च किया है, अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते पर, तब तो आप बहुत फजीलत के मुस्तहिक हैं, जन्नत मिलेगी ज़रूर। और अगर आप मनमानी हराम हलाल कमाए हो, हराम हलाल तरीके से खर्च किए हैं, मुकदमे में, झगड़े में, लड़ाई में, यहाँ वहाँ खर्च किए हैं, तो आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद ना करें, हम और आप कोई हो। और पांचवा और आखिरी सवाल कि जितना इल्म दीन का था, कुरान का, हदीस का, जितनी बातें आपने पढ़ा था या सुना था, चाहे तकरीर में, तबलीग में, चाहे इसी तरह ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में, यानी इसको ऑनलाइन क्लासेस कह लें, वीडियो के ज़रिए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं सुना आपने, जहां आपने सुना, पढ़ा, समझा दीन की जितनी अच्छी बातें, उस पर अमल करके कितना आए हो? ये फाइनल पांचवा सवाल। अगर आपको मालूम था कि शराब हराम है, तो आपने हराम का इनकार करके कभी नहीं, मुंह के करीब नहीं आने दिया शराब, तो आप अल्लाह को मानते हो। और अगर आपने जानने के बाद भी शराब खोर हो, तो अल्लाह के हराम आपने खा लिया, पी लिया। उसी तरह हजारों मिसाल दी जा सकती है। लिहाजा अल्लाह करे पूरी दुनिया को समझ आ जाए आम तौर से, लेकिन कम से कम पूरी दुनिया के मुसलमानों को ख़ास तौर से, और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर से समझ आ जाए, हिदायत दे दे अल्लाह ताला कि हम सब कुरान पढ़ने वाले बने, हदीस पढ़ने वाले बने, कुरान हदीस के दर्स में बैठने वाले बने, और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीने वाले बने। लिहाजा वीडियो बड़ी हो रही है, फिर मैं दोहरा दूं कि कब्र के 3 सवाल। आज के वीडियो का टॉपिक आपने देखा, 8 सवाल और इंसान, ऊपर देखिए लिखा हुआ है 8 सवाल और इंसान। कुरान भी बना, अल्लाह के नाम का लोगो भी ऊपर है, अल्लाह के नाम का लोगो भी ऊपर है, उसके नीचे अल कुरान मजीद भी है, आसमानी किताब, हम सबका संविधान। तो अल्लाह की किताब कुरान
اور آگے لکھا ہوا ہے 8 سوال اور انسان، 8 سوال اور انسان۔ تو 8 سوال کا جتنا اللہ نے مجھے عقل دیا تھا تھوڑا سا میں نے خاکہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ 8 سوال اور انسان، پورے زندگی کا لب و لباب یہ ہے کہ ہم کو آپ کو چاہے 100 سال کی زندگی ملی ہو، اس 100 سال میں ان 8 سوال کا تیاری کرنا، ورنہ تو زندگی میں پڑھائی، ڈاکٹری، انجینئرنگ اور پڑھائی میں لوگ ہزاروں کوشچن آنسر دیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، رات کا رات پڑھائی کرتے ہیں، دن کا دن محنت کرتے ہیں، تب بھی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اوپن ہے، اچھا یہاں دنیا کا جو امتحان ہوتا ہے IAS کا، IPS کا، ڈاکٹری کا، میڈیکل کا، نیٹ کا، یہاں کوشچن اوپن نہیں ہوتا، سیکریٹ رہتا ہے، چھپا رہتا ہے، اور اللہ نے اپنا کوشچن پیپر آؤٹ کر دیا ہے، پہلے سے آؤٹ کر دیا ہے اللہ نے، کوشچن پیپر بھی آؤٹ ہے، سوال بھی ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود اگر ہم تیاری کر کے سچا جواب لے کے اپنے رب کے پاس نہ حاضر ہوں گے تو مجھ سے اور آپ سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کوشچن آؤٹ ہے۔ 8 سوال پھر دہرا دیں، قبر کے 3 سوال، من رب کا، من دین کا، من نبی کا، قبر کے 3 سوال، اور حشر کے 5 سوال، پوری زندگی کہاں گزاری، اس میں سے جوانی کہاں، پہلا سوال پوری زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی والا پیریڈ کہاں گزارا، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال کہاں پہ خرچ کیا، اور 5واں آخری اور فائنل سوال کہ جتنا بھی علم دین تھا، پڑھا سنا یا دیکھا، جتنا بھی علم دین تھا، قرآن حدیث کی بات سنی تھی، پڑھی تھی یا سنی تھی، اس پہ عمل کر کے کتنا آئے ہو۔ اگر 8 سوال کا جواب سچا، اچھا، قرآن حدیث کے مطابق، اسلام مذہب کے مطابق، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہم لوگ دے لے گئے، تب تو کامیاب ہو گئے، پھر مار لے گئے، دنیا میں بھی انشاءاللہ سکون اور عزت کی زندگی اور حلال رزق، اور آخرت میں مرنے کے بعد سب سے بہترین جگہ جنت الفردوس انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، آخری میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی اور یہ پورے امت مسلمہ کو، اے اللہ مجھے بھی اور پورے امت مسلمہ کو خصوصی طور سے، پورے انسانیت کو عمومی طور سے، پورے امت مسلمہ کو خصوصی طور سے، پورے دنیا کے مسلمانوں کو خصوصی طور سے، مجھے بھی اور پورے امت مسلمہ کو سچی پکی بات سمجھنے اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیے، اور ان 8 سوالوں کا اپنی زندگی میں تیاری کر کے ہم آئیں کل قیامت کے دن آخرت میں آپ کے سامنے، تو آپ بھی خوش ہوں اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو سچی پکی ہدایت دے دیجئے، اے الہ العالمین ہم سب کو سچی پکی ہدایت دے دیجئے، ہم لوگ پوری زندگی صراط مستقیم پہ چلیں، اور چلتے ہوئے جنت الفردوس تک پہنچائیے، اور ہم سب کو پوری زندگی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، حقوق العباد سے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائیے، اور 8 سوالوں کا جواب پریکٹیکل طور سے اور آپ کو خوش کرنے کے لائق ہم سب کو عبادت کر کے آپ کے سامنے کھونے والا بنائیے۔ اے اللہ مجھے بھی اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلائیے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائیے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔